آج کی دعا بھی بالکل اسی طرح کی ہے، خوف اور غم سے نجات کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ آج کی خوبصورت دعا دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ابھی آپ کے سامنے آتی ہے، اور یہ بھی دشمنوں سے بچنے کے لیے ہے دعا۔ بہت خوبصورت دعا ہے، کیونکہ آج کل کی زندگی میں ہم سبھی کو سامنا ہے نا مختلف قسم کے خوف اور خدشوں کا، اور کوئی بھی ان سے بچا ہوا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے یہ اتنی پیاری دعائیں سکھائیں۔ اس وقت ان کے دور میں بھی جنگوں کے ایسے حالات تھے، لوگوں کی ان کو بہت سی جنگوں کا سامنا تھا، لوگوں کی شرارتیں، ان کی مخالفتیں، یہ سب جو تھا اس دور کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور لوگوں میں خوف و ہراس رہتا تھا۔ اور آج بھی دیکھیں، آج بھی ہم سب اسی طرح مختلف طرح کے خوف ہیں، بے شک وہ اس کی ریزنز بدل جاتی ہیں، مگر ہمیں مختلف طرح کے خوفوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اور جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی دعا ہمارے پیارے نبی سکھا دیں تو ہمیں پورا یقین اور توکل کے ساتھ جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی دیر میں دعا نظر آ جاتی ہے، دعا کا خوبصورت ترجمہ ہے۔ دعا میں بلکہ بول بھی دیتی ہوں جب تک سامنے آتی ہے۔ اللہم انی نجعل فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھے ان یعنی اپنے دشمنوں کے نروں پر رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو سنن ابی داؤد کی یہ ہے روایت، اور یہ صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے کوئی اندیشہ یا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے۔ تو کیا ہمیں بھی کوئی خوفوں اور اس کا سامنا ہوتا ہے؟ جی، ہم سب کو زندگی میں مختلف طرح کے خوف ہوتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے زیادہ بڑا کنسرن کیا ہے؟ ہماری آخرت میں کامیابی۔ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت میں کامیابی ہمارا مطلوب ہے نا، زندگی کا مقصد ہے۔ تو ہماری آخرت کی تباہی یا اس کی بربادی یا اس کو کرنے کے لیے کون ہے ایسا جو اس کو خراب کر سکتا ہے؟ وہ ہمارا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان اور ہمارا نفس۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہت قرآن میں بہت سی آیات میں بہت بتا دیا، اور خود کے بتایا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 208 دونوں میں یہ بتایا، دونوں کے مفہوم کا بتا رہی ہوں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان کیا ہے؟ وہ کھلا دشمن ہے، اس کو ہم نے کھلا دشمن سمجھنا ہے۔ اور شیطان کیا کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے کیا کرنے ہیں، اس کو بڑا اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ خود محروم ہوا ہے جنت سے، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس خیر کو نہ پائے، جنت میں نہ جائے۔ اس نے تکبر کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں انا خیر منہ، میں تو حضرت آدم سے بہتر ہوں، وہ مٹی سے بنے اور میں آگ سے بنا ہوں، تو میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، اور حکم عدولی کی تھی اور کھلا دشمن بن گیا۔ تو اب اس کا یہ وار ہے کہ اس نے ہمیں ان سب کو محروم کرنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اللہ نے بتا دیا کہ سارے بندے تیرے چکر میں نہیں آئیں گے، جو میرے مخلصین ہیں وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم یہ قرآن کا ساتھ اور ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت کیوں چاہ رہے ہیں؟ کہ ہم خاص طور پہ اس کے چکر سے، اس کے واروں سے بچ سکیں اور اللہ کے مخلصین بندے بن سکیں۔ جیسا کہ آپ دعا میں خود بھی دیکھیں نا، اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، نحر جو ہے نا سینے سے ہے، تو سینوں میں وہ ڈالتا ہے نا وسوسے، اور پھر وہ اس کی شرور، اس کی شرارتیں وہ ہمارے نفس پہ وار کرتی ہیں۔ تو ہمیں ان سے بچنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے کام تو کیا کرتا ہے شیطان؟ اس کا پہلا کام یہ ہے کہ میں ان کو نیکی نہ کرنے دوں۔ ہماری جو بیسک چیز ہے، نماز، روزہ، حج کو دیکھیں، کسی ایک کو بھی دیکھ لیں کہ کیسے وہ اس میں ڈالتا ہے وسوسے، کہتا ہے حج ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی بوڑھے ہو کے کر لینا، ابھی تو بچے، شادیاں کرنی ہیں اور کام ہے، ابھی تو گناہ کرنے ہیں، اینڈ پہ کرنے۔ وہ آپ کو آپ کی اس میں ایسے وسوسے ڈال کر آپ کو نیک کام سے روکے گا۔ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کی کوالٹی خراب کرتا ہے۔ کوئی کام اچھے قرآن کی کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں، ابھی دیکھو جاب ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان پہ دھیان دو، ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب آ جائے، تو ہمیں قرآن کو جلد از جلد مضبوطی سے
پکڑنا ہے اور اس کو سمجھ کے پوری طرح پڑھنا ہے، کیونکہ وہی ہماری زندگی کا مینول ہے. تو وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے، کام نیکی کے کرنے نہیں دیتا، کر دے تو اس پہ ثابت قدمی نہیں رہنے دیتا، اور اگر اللہ کی رحمت سے کام ختم کر لے تو پھر اس کو کیسے ضائع کراتا ہے؟ ریاکاری کروا دیتا ہے، حسد کروا دیتا ہے، بخل کروا دیتا ہے، تکبر کرا کے اس کو ضائع کرا دیتا ہے. جتنے بھی اس کے ہوتا ہے کہ یہ اس کے عمل ضائع ہو جائیں، اور لوگوں کو مختلف طرح کی بدعتوں میں ڈال دیتا ہے. عید میلاد النبی پہ چند گھنٹے یہ پڑھ لو، نعتیں وغیرہ پڑھ لو، دل جھوم جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کورس لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہت لمبا ہے. کیسے ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں پتہ چل جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے ساتھ گھریلو لائف کیسی تھی، باہر کی زندگی کیسی تھی، وہ ہمیں اس کی طرف نہیں جانے دیتا، بدعتوں میں ڈالتا ہے. اور کیا گنڈے ہیں، وہ لوگوں کو بھٹکاتا ہے، ان کو ایسی امیدیں دلاتا ہے، ایسی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. سورۃ النساء کی آیا نمبر 118 اور 19 اس کا مفہوم ہے کہ وہ نا لوگوں کو ایسی چیزوں میں الجھا دیتا ہے، بزی کر دیتا ہے. اس وقت جانوروں کے کان کاٹنے یعنی خلق کی تبدیلی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس دور سے آج تک ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تبدیلی ہمارے چہروں پہ، ہمارے جسموں میں، حتیٰ کہ اب ہم اپنی جنس بھی چینج کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس کے طریقے ہیں آپ کو اصل کام سے ہٹا کے دوسری طرف لے جانا. لوگوں میں بغض اور عداوت کیسے ڈالتا ہے، سورہ مائدہ کی 91 اور 90 اور 91 میں ہے نا کہ وہ جوئے میں، شراب میں، اس طرح کے کاموں میں الجھا دیتا ہے، نماز روزے سے دور کر دیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اور لوگوں کے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. اور پھر سورہ ابراہیم کی آیہ نمبر 22 میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ سب کچھ کروا لے گا نا جب، اور پھر جب دیکھے گا کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، پھر کہے گا اللہ کا وعدہ سچا اور میرا جھوٹا ہے. تب بہت دیر ہو چکی ہوگی. ہمیں اپنے کھلے دشمن کو آج ہی سمجھنا ہے اور اپنی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت سے اس سے بچنا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ نفس کے جو چالے ہیں، کیونکہ روزوں میں شیطان تو بند ہوتا ہے، پھر بھی ہم سے کیسے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے پورا سال ہمارے نفس پہ کام کیا ہوتا ہے. اور نفس کی چالوں کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا شیطان کے واروں کو سمجھنا ہے. تو نفس جو ہے اس پہ قابو پانا آپ جب بھی دیکھیں گے بہت مشکل ہے. ہم کوئی چھوٹی سی چیز بھی اپنے پر کہتے ہیں ہم یہ نہیں کھاتے، لیکن ہم بہت لمبا اس پہ قائم نہیں رہ پاتے، کیونکہ نفس جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی نفس امارہ سے مطمئنہ کی طرف نہیں جانے دیتا نا، کیونکہ وہ یہ بھی ایک شیطان کا وار ہے. تو علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ کیسے نفس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد مولانا رومی کے پاس لے کے جاتا ہوں. تو جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد فرید الدین کے پاس لے کے جاتا ہوں. تو مختصراً یہ کہ جب ان کو پوچھا گیا کہ نفس پہ قابو کیسے پایا جائے، تو انہوں نے یہ ایک جواب دیا کہ اگر آپ کے پاس 3 طرح کے اسلحے ہوں، 3 طرح کے آپ کے پاس ویپنز ہوں، تو آپ اس والے جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ خنجری خاموشی و شمشیر جو، نیزہ تنہائی، کہ 3 چیزیں ہیں کہ نفس کے واروں کا مقابلہ آپ سب سے پہلے خاموشی کے ساتھ کر سکتے ہیں. خاموشی ایک خنجر کی طرح آپ کا کام کرے گی، آپ کی حفاظت کرے گی. اگر آپ خاموش ہو گئے تو بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کہا نا، من سمت نجا، کہ جس نے خاموشی پالی، خاموشی کر لی، وہ نجات پا گیا. اور زبان کی کنٹرول کی جو ہے، اس کی یہ ہر چیز کی بنیاد ہے نا زبان کی تیزی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح بچائے. اور پھر بھوک کے ذریعے نفس پر کنٹرول. دوسرا یہ ہے شمشیر جو، کہ بھوک کے ذریعے، کہ بھوک ایسی چیز ہے جو کیا کرتی ہے، بہت سی جب ہم بھوکے ہوتے ہیں نا، بہت زور سے زیادہ نہیں کھاتے، تو پھر ہم خواہشات ہماری دم توڑ جاتی ہیں. روزوں میں ہم نے اس کا ایکسپیرینس کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کا، ہمارے پیارے نبی نے منڈے اور تھرسڈے کا، اور پھر ایام ابیت کے روزے، اور ویسے روزے رکھنے کا ہمیں جتنا بھی ہم رکھ سکیں. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ بھی ہمارے نفس کو کنٹرول کا بہترین ذریعہ ہے. اور ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی یاد ہے نا کہ نوجوانوں کو کہا تھا کہ نکاح کرو، اس میں جلدی کرو، اگر تم استطاعت نہیں رکھتے تو کیا کرو، روزے رکھو. اور آخری بات نہائی. ہر وقت کے میل جول اور جو پارٹنگ ہے، یہ چیزیں ہیں، مجلسیں، ہر وقت اس میں بزی رہنا، لوگوں کے اراؤنڈ رہنا، کیا کرتا ہے، اللہ کی طرف جانے کا نہیں. اور اس میں پھر غلطیوں کے بھی بہت اندیشے ہو جاتے ہیں. تو شیطان باہر سے حملہ کرتا ہے اور نفس اندر سے ہمارے کام کرتا ہے. تو جب تک گھر کا بیدی جو نفس ہے اندر اور شیطان باہر سے ملتے نہیں،
پوری طرح ہمارے جو اعمال کی نیکیاں چیزیں ہیں وہ چوری نہیں ہو سکتی. تو ہمیں ان دونوں پہ قابو پانا ہے، اور یہ بہترین دعا ہے جو اس کو ہم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ان تمام دشمن جو ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان ہے اور نفس، ان سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو 3 بڑے بہت پیارے نسخے ہیں ہم ان سے مدد لے سکے، اور اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمارا قرآن کے ساتھ جڑنا اس کو بہت زیادہ آسان کر دے. بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.